کیا آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں اچانک سیاسی منظرنامہ کیوں بدل رہے ہیں؟ کیوں وہی جماعتیں جو پہلے حکومت کا حصہ تھی آج اس حکومت کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں؟ اور کس طرح صرف ایک ہی دن میں پیپلز پارٹی کے پاس اتنی نشستیں آ گئی کہ وہ خود حکومت بننے لگی؟ آج میں آپ کو اس بارے میں سب بتاؤں گا کہ کیا ہوا، کیوں ہوا اور اب آگے کیا ممکن ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں AB نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان ہمیر اسلام۔ شروع اس جگہ سے ہوتی ہے جہاں آزاد کشمیر کی حکومت وجود میں آئی۔ 2021 کے انتخابات کے بعد جس حکومت کا آغاز تھا بنیادی طور پر تحریک انصاف کی حکومت تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اندرونی اختلافات، عدالت کے فیصلے اور پارٹی فرق بندی نے وہاں کی سیاسی تصویر بدل دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ہی اسمبلی میں کئی بار وزیر اعظم تبدیل ہوئے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر میں کیا ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ نے آج ایک اہم اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے جماعت اور مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے قمر زمان قائرہ نے وفاقی وزیر احسن اقبال اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے ساتھ موجود تھے۔ قائرہ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت جس میں ان کی جماعتیں شامل تھی اب عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے مزید بحران پیدا کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں 2 بار صورتحال ایسی بنی کہ وفاقی حکومت کو مداخلت کرنی پڑی، اس لیے اب فیصلہ ہوا ہے کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس معاملے میں ایک ساتھ چلیں گی۔ قائرہ نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ پیپلز پارٹی نے بھی اس فیصلے کو قبول کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ آزاد کشمیر کی حکومت عوامی توقعات پر پوری نہیں اتری، اس لیے مرکز میں موجود اتحادی جماعتوں نے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائی تاکہ سیاسی بحران کو ختم کیا جا سکے۔ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ وہاں حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی ہیں اور اسی ناکامی کی وجہ سے عوام میں مایوسی اور بد امنی بڑھ رہی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ۔ آزاد جموں کشمیر AJK میں پچھلے کچھ سالوں سے حکومتیں ایسی بدل رہی ہیں جیسے موسم، کبھی PTI، کبھی آزاد ارکان اور اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک ساتھ۔ 2021 میں جب آزاد کشمیر کے انتخابات ہوئے تو تحریک انصاف PTI کو واضح اکثریت ملی۔ تب عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے اور PTI نے وہاں اپنی حکومت بنائی۔ وزیر اعظم بنے عبدالقیوم نیازی، مگر کچھ ہی مہینوں بعد پارٹی کے اندر اختلافات شروع ہو گئے۔ نیازی صاحب کو ہٹا کر سردار تنویر الیاس کو نئے وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن قسمت نے یہاں بھی پلٹا مارا۔ 2023 میں تنویر الیاس کو توہین عدالت کے کیس میں عدالت نے نااہل قرار دے دیا۔ اب وزیر اعظم کی کرسی خالی ہو گئی اور PTI کے ہی ایک اور رہنما چودھری انوار الحق وزیر اعظم بن گئے۔ شروع میں انوار الحق صاحب PTI کے وزیر اعظم تھے، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے۔ یوں حکومت تحریک انصاف کی رہتے ہوئے بھی اصل میں چلنے لگی اتحادی انداز میں۔ PTI کے کئی ارکان الگ ہو کر ایک فارورڈ بلاک بنا بیٹھے اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جا ملی۔ اب دیکھنے میں حکومت PTI کی لگتی تھی مگر چلتی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مشورے سے تھی۔ 2025 میں اب یہی 2 پارٹیاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت مزید نہیں چل سکتی۔ ان کے مطابق چودھری انوار الحق کی حکومت کمزور، غیر مؤثر اور بد انتظامی کا شکار ہو چکی ہیں۔ عوام کے مسائل بڑھ گئے ہیں اور انتظامی کام رک گئے ہیں، اس لیے اب فیصلہ ہوا ہے کہ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے۔ آخر یہ پلان کس نے بنایا؟ یہ پلان صرف کشمیر میں نہیں بنا بلکہ اسلام آباد میں جہاں صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، دونوں طرف نے طے کیا کہ پیپلز پارٹی اب آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائے گی اور نون لیگ ساتھ کھڑی ہوگی۔ آخر پھر کیا ہوا؟ 2025 کے آخر میں ایسی صورتحال بنی کہ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے اپنے ارکان اور کچھ دیگر ارکان کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ صدر آصف علی زرداری نے خود AJK کے اراکین سے ملاقات کی اور اسی ملاقات کے بعد چند ارکان نے PTI سے الگ ہو کر پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اختیار کر لیا۔ اس فارورڈ بلاک کے 10 ارکان کی شمولیت کے بعد PPP کی نشستیں بڑھ کر حکومت بنانے کے لیے ضروری 27 کے ہدف تک پہنچ گئی۔ نتیجہ PPP نے کہا کہ وہ اب آزاد کشمیر میں حکومت سنبھالنے کی پوزیشن میں ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں 52 نشستیں ہیں۔ حکومت بنانے کے لیے 27 ارکان کی حمایت ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس 17 سیٹیں تھی مگر اب فارورڈ بلاک کے 10 اراکین نے پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ یوں پیپلز پارٹی کے پاس اب ٹھیک 27 ووٹ ہو گئے ہیں، یعنی حکومت بنانے کے لیے درکار اکثریت۔ اب سوال یہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق خود استعفیٰ دیں گے یا پھر ان کے خلاف آفیشلی عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی؟ ذرائع بتا رہے ہیں کہ دونوں آپشن زیر غور ہیں مگر تبدیلی اب تقریباً طے سمجھی جا رہی ہے۔
اب سمجھو اصل کھیل کیا ہے۔ سیاسی زبان میں اسے کہتے ہیں سیاسی ریفلیکشن، یعنی وہی اتحادی پارٹیاں جو پہلے حکومت کا حصہ تھی اب خود اسے ہٹا کر نئی حکومت بنانے جا رہی ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک ٹیم پہلے خود کھیل رہی ہو پھر اچانک خود ہی اپنے کپتان کے خلاف ووٹ دے دے۔ اس کے فوراً بعد پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنے موقف کا عوامی اعلان کیا اور پریس کانفرنس میں قمر زمان قائر نے بتایا کہ پی 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 اور مسلم لیگ نون نے اتفاق کیا ہے کہ موجودہ حکومت عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے، اس لیے اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی۔ پی پی ایل نون نے بھی کہا کہ وہ اس تحریک کی حمایت کرے گی مگر خود نئی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی۔ اس فیصلے کو صدر زرداری نے بھی منظور کیا اور وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اعتماد میں لیا گیا۔ اب سمجھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا اور کیسے۔ پہلا، گورننس خلل۔ مقامی رپورٹس اور وفاقی رہنماؤں کے بیانات کے مطابق آزاد کشمیر میں موجود انتظامی عوامی خدمات اور فیصلہ سازی میں ناکام رہی، جس کی وجہ سے بند منصوبے، امدادی مسائل اور مقامی احتجاج سامنے آئے۔ اس ناکامی کا حوالہ قاہرہ اور احسن اقبال نے دیا۔ دوسرا، سیاسی مفادات اور طاقت کا حصہ۔ سیاسی دنیا میں جب تمہارے پاس موقع آئے کہ کمزور حکومت کو تبدیل کر کے خود اقتدار سنبھالا جا سکے تو جماعتیں ایسے قدم کرنے سے نہیں کتراتی۔ پیپلز پارٹی کے لیے AJK میں حکومت بنانا ایک موقع ہے کہ وہ اپنا سیاسی اثر بڑھائے اور مقامی پالیسیز میں حصہ لے۔ صدر زرداری نے اسٹریٹجک لحاظ سے ارکان کو قائل کیا۔ تیسرا، اجتماعی اتحاد اور فراڈ بلاک کی تبدیلی۔ پی ٹی آئی کے کئی اراکین نے فارم بدلا اور پی 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 کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب 10 ارکان نے پی 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 کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کیا تو عددی حساب بدل گیا اور پی 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 کے پاس سیدھی اکثریت آ گئی۔ یہ وہ پل تھا جب عدم اعتماد کی راہ آسان ہو گئی۔ اب عملی طور پر کیا ہو رہا ہے؟ پیپلز پارٹی نے اپنی اکثریت ثابت کر کے کہا ہے کہ وہ جلد عدم اعتماد کی تحریک لائے گی اور مسلم لیگ نون ان کی حمایت کرے گی مگر نون لیگ فوراً حکومت کا حصہ نہ بنے، یعنی وہ حمایت دے کر پی 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 کو مینجمنٹ کرنے دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلد ہی آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کا چہرہ بدل سکتا ہے اور پی 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 اپنا نمائندہ وزیر اعظم نامزد کرے گا۔ کچھ اہم نکات جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ آزاد کشمیر کی کل گنتی 92 کے ارد گرد بتائی جا رہی ہے۔ مختلف رپورٹس میں 92 یا 93 کا ذکر ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ حکومت بنانے کے لیے 27 ووٹ درکار ہیں۔ پی 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 اب اس حد کو پہنچ چکی ہے۔ پی 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 کی اکثریت کی خبر نے فوراً سیاسی اثرات دکھائے۔ کچھ رپورٹس نے کہا کہ پی 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 کے پاس 27 سے 28 ارکان کی حمایت ہے، یعنی عدم اعتماد کا راستہ صاف ہے۔ اب آئندہ منظر نامہ پر نگاہ ڈالیں، اگر اعتماد کامیاب ہو گئی تو پی 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 اپنا وزیر اعظم لائے گی اور نئی کابینہ بنے گی۔ اس سے آزاد کشمیر میں حکومتی پالیسیوں، ترقیاتی اسکیموں اور مقامی انتظام کا رخ بدل سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ حقیقی تبدیلی بھی لا سکتی ہے، بشرطیکہ نئی حکومت مستحکم رہے۔ دوسری صورت میں اگر اندرونی اختلافات دوبارہ نمودار ہوئے تو مزید سیاسی بے اطمینانی جنم لے سکتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ پچھلے 4 سال میں AJK میں کئی بار وزیر اعظم تبدیل ہو چکا ہے، اس لیے سیاسی استحکام کا سوال پڑا ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ اس پورے کھیل کا مطلب کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے صدر زرداری کی لیڈرشپ میں ایک موقع دیکھا۔ پی ٹی آئی کے بعض اراکین نے راستہ بدل کر پی 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 کے ساتھ شامل ہو کر اکثریت دے دی اور اب پی 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 اور نون لیگ نے مل کر موجودہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مقصد یہ کہ نئی حکومت بنائی جائے جو عوامی معاملات کو بہتر طریقے سے سنبھال سکے۔ ناظرین، اگر یہ نئی حکومت بنتی ہے تو آزاد کشمیر کے صرف 4 سال میں چوتھی حکومت ہوگی، یعنی سیاسی عدم استحکام اب بھی ختم نہیں ہوا۔ سوال یہ ہے کیا پیپلز پارٹی واقعی عوامی توقعات پر پورا اتر سکے گی یا پھر ایک اور سیاسی تبدیلی دروازے پر ہے؟ یہ تو آنے والے وقت ہی بتائے گا۔ یہ تھی اب تک کی مکمل تفصیل۔ جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی خبر میں۔